السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ اس تعلق سے کنفیوز بھی ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، شک میں مبتلا ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اس مسئلے کے تعلق سے وضاحت کر دیں تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بیٹی جب تک اپنے گھر پر ہوتی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کے نام کے آگے اس کے والد کا نام لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے نام کے بعد اپنے والد کا نام لکھتی ہے۔ جیسے کسی لڑکی کا نام رضیہ ہے اور اس کے والد کا نام احمد ہے تو وہ اس طرح اپنا نام لکھتی ہے رضیہ احمد، مثال کے طور پر۔ لیکن اب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد اس کے والد کے نام کی جگہ پر شوہر کا نام آ جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر یہ بہت ہو رہا ہے اور آئی ڈی کی ضرورت بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب نئے آئی ڈی پروف بنتے ہیں شادی کے بعد تو عورت کے نام کے آگے اس کے والد کے نام کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس جگہ پر شوہر کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کیا وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ اس کو اس بات کا علم ہے، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، تو جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ روایت سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ شوہر کا نام بیوی کے نام کے بعد لگانا یہ بھی اس روایت کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو ہم بہت ہی صاف اور واضح انداز میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس روایت کے محمل کو سمجھیں، اس روایت کے مقصد کو سمجھیں اور اس کے بعد ہم کسی کو مسئلہ بتائیں۔ روایت کے اندر یہ ہے کہ من ادعا الی غیر ابیہ، کہ اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، یعنی حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کی اس طور پر کہ وہ میرا باپ ہے، یعنی باپ کی نسبت کو بدل دیا، حقیقی باپ کے نام کو ہٹا کر کسی دوسرے کے نام کو رکھا اور باپ ہی سمجھ کر رکھا اور لوگوں میں اس بات کی شہرت کرنے کی کوشش کی کہ یہ والد ہی ہیں، تو یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، تو ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی گارجین سرپرستی کے طور پر نام لکھا جاتا ہے یا حیثیت بدل جاتی ہے، جسے بیوی کے نام کے آگے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ جو بیوی کے نام کے آگے شوہر کا نام لکھا گیا ہے یہ حیثیت بدل گئی۔ اب وہ اپنی نسبت جو اس آدمی کی طرف کر رہی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ حیثیت بدل گئی۔ جب حیثیت بدل گئی اور مقصد وہ نہیں ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت اپنے نام کے آگے شوہر کا نام لگا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں جو ارشاد ہے ادعوا لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، یہاں پہ متبنہ لے پالک کے تعلق سے بیان کیا گیا اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ جو لے پالک ہیں، جو متبنہ ہیں، جن بچوں کو ہم نے گود لیا ہے، ان کے نام کے آگے ان کے حقیقی باپ کا نام لکھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ ان کی اولاد ہے، دوسرے لوگوں کے نام کی طرف ان کو منسوب نہ کیا جائے، ولدیت کے اعتبار سے چینجنگ نہ لائی جائے۔ لیکن اگر گارجین ہے، سرپرست ہے یا شوہر ہے اور اس بات کی صراحت ہو جاتی ہے کہ یہ نسبت دوسرے اعتبار سے ہے، ولدیت کے اعتبار سے نہیں ہے، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، عورت اپنے نام کے آگے شوہر کا نام بھی لگا سکتی ہے۔ جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور بنوری ٹاؤن کے فتاوی ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں کافی تفصیل ہے۔
ہم دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کا اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام ملانے میں مذائقہ نہیں ہے، البتہ محض فیشن کی وجہ سے ایسا کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ جہاں تک سوال میں مذکور آیت و حدیث کا تعلق ہے، آیت ادعوا لآبائہم اور حدیث من ادعی الی غیر ابیہ کا تعلق ہے، تو اس میں اپنی ولدیت غیر کی طرف کرنے سے منع کیا گیا ہے کما ہوا ظاہر، اور بیوی اپنے شوہر کا نام ولدیت کے طور پر نہیں ملاتی، اس لیے آیت و حدیث سے استدلال کر کے اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح بن نوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ، بلکہ یہ اس کے اندر اور بھی واضح بات ہے، اور قرآن کریم کی آیت کہ عورت کے ساتھ والد کا نام لگے یا شوہر کا، در حقیقت مقصد اس سے تعارف اور شناخت ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ عورت کی پہچان ہو اور شناخت ہو کہ اس کی نسبت کدھر ہے، اور یہ شناخت ان دو طریقوں سے بھی ہوتی ہے اور ان کے علاوہ بھی ہوتی ہے، یعنی عورت کی نسبت شوہر کی طرف ہو اس سے بھی شناخت ہوتی ہے، عورت کی نسبت والد کی طرف ہو اس سے بھی شناخت ہوتی ہے، اور بھی طریقے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں بعض عورتوں کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کی نسبت سے کرایا ہے، یعنی عورت کا تعارف جو کرایا قرآن پاک میں، بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی طرف نسبت کر کے، جیسے قرآن پاک کی آیت امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، نسبت شوہر کی طرف ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، نسبت شوہر کی طرف ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود، کہ زینب ابن مسعود یہ تشریف لائیں، یہاں پر جو زینب کی نسبت ہے وہ بھی شوہر ہی کی طرف ہے، یعنی نسبت شوہر کی طرف قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اس لیے اس نسبت کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، باقی اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ بعض احادیث میں والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس بارے میں وعیدیں بھی آئی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور شخص کی طرف اپنی نسبت اس طور پر کرنا کہ وہ دوسرا شخص والد ہی سمجھا جائے، یا اپنے والد کی نفی کر کے کسی دوسرے کو والد کہنا، یہ حدیث کے اندر ممنوع ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ عورت کے لیے اپنے نام کے آگے اپنے شوہر کا نام لگانا، اس کی شریعت میں گنجائش ہے، اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔